نارہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا نارہائے دلیراں سے بن گونجتے، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ممتاز قادری ایسے کر کے کھڑا ہو، سامنے گورنر کھڑا ہو اور پھر کہے 10 بھائی تو ساڑھے آقا مولا دے بارے گل کی تھی تو این کر کے مڑ کے ویکھے تے ممتاز قادری 27 گوڑیاں لگا کے آکھے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ ایمیں نہیں اعلیٰ حضرت نے کیا نارہائے دلیراں سے بن گونجتے، پھر درمیان جو کچھ ہویا ہو تا وکھری گل ہے نا، پھر آخر دم آ جاوے، این سامنے تختہ دار آ جاوے تے منہ تے کپڑا چڑھان لگنا، آگا منہ تے کپڑا نہیں چڑھانا، اینج نہیں این سامنے کھلو کیا کیا انہیں کہا پھٹا بھی نہیں چھکنا، جدو میں نعرہ لاؤں پھٹا ہوتا ہاں چھکنا، این کر کے تختہ دار بھی کم ہونا، این کر کے اے اعلیٰ حضرت نے کیا نارہائے دلیروں سے بن گونجتے، نارہائے دلیروں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ اے ہے بات۔ اور ممتاز قادری نے کی آکھیا سی کیونکہ آج 5 جنوری ہے اور آج دا دن وہ دن ہے جدو بڑے بڑے قائدین اپنے آپ نو کہلان والے فون بند کر کے غائب ہو چکے سن، تے پہلا جناب ہے ساڑھے کاشف بھائین مہر کاشف صاحب جناب انہاں دے والد دا 40واں سی 2011 5 جنوری، آج بھی یاد ہے اس سے ترائن کر کے بابا جی سٹیج تے آئے تھے، بابا جی نے شروع یا تو کی تھی ملعونین اینما سقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، تے جناب قوم کشمکش سی بھئی بڑھے گا کی، تے بابا جی نے کہا میں تانوں دسدا، انہوں نے کہا خبردار ممتاز قادری دے بارے کوئی گل کرے ہو تا غازی ملت ہے، غازی اسلام ہے، غازی ناموس رسالت ہے۔ آج دا دن وہ بڑا تاریخ، کال دا دن بھی تاریخی ہے اور آج دا دن بھی تاریخی ہے، اور تقریباً وقت اس تو 1 گھنٹے بعد دا تقریباً 2-2.5 دے درمیان تقریر سی، ٹھنڈ بھی بڑی سی، این کر کے سارے ہو کے بیٹھے سن، بابا جی نے جدو 40 منٹ گفتگو کی تھی نا ناموس رسالت دی، پھر آخری صاف تو آواز اٹھی غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار۔ اس کے دوران پھر جو کچھ ہویا 4 جنوری تو لے کے پھر جناب 29 فروری تک 2016 تک جو کچھ ہویا وہ تو پھر مسجد دے در و دیوار بھی گواہ ہوں گے قیامت والے دن، اے ممبر بھی گواہ ہے، اے مائک بھی گواہ ہے، تسی بھی گواہ ہو تے اسی بھی گواہ، پھر جو کچھ ہویا پھر ناموس رسالت دا مسئلہ سی، اور جناب تنے تنہا اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش، سامنے کا جناب بابا جی نے جناب بڑے آیا نے کہا نہیں جھلے ہو اسا وفا اس نہ کرنی جس نے حضور نال وفا کی، جی پھر بڑیاں بڑیاں سازشیں چلیاں، بڑے بڑے اندھیرے چلے، بڑے بڑی اندھیریاں چلیاں، لیکن اقبال کہندا ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، کہندا بڑی طوفانی ہوا وے، کسی نے کیا جناب یہ بھی جناب گستاخ رسول، کسی نے موقف ہی بدل لیا، کوئی جناب انگلینڈ دے ویزے لے کے دوڑیا، کوئی جناب باہر دے ملکاں دوڑیا، کوئی اپنے نہ مل گیا، کوئی ملک دے اندر جناب ایجنسیاں دا شکار ہو گیا، کوئی کسی نے موقف بدل لیا، کسی نے جناب کی بدل لیا، کسی نے کیا جناب ممتاز قادری قاتل ہے، کوئی کینیڈا جا دوڑیا، ایک بابا کھڑا رہا، ایک غازی ناموس رسالت دی گل تے پھر اس تے پیرا محافظ ناموس رسالت دا، اقبال کہندا ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، سارے مخالف ہو گیا جناب، میڈیا بھی مخالف، اپنے بھی مخالف، فورساں لا دیتیاں سارا کچھ، ہوا ہے گو تند و تیز، جی وہ شیلنگ دی تیزی، وہ گولیاں دی تیزی، وہ ہتھکڑیاں دی تیزی، وہ جیلاں دی تیزی، اور جناب شہیداں دی تیزی، وہ 5-5 سال بتیاں بجھان تے تیزی، پتہ نہیں کی کچھ، ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ، اقبال کہندا اس مرد درویش دا چراغ بجھ ہی نہیں سکتا، انہوں میرے آقا و مولا نے اپنی نگاہ ناز نہ خاص کر لیا ہویا، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، بابا جی 10 بندے نہ بھی لے کے، اے کیا بات ایس نو کہندے
قائد انہوں لوگوں کو کی پتا ہوئے 10 بندے نہ بھی بابا جی جناب داتا صاحب دے بارو جدو غازی صاحب دے حق جنے نہیں کر دے تو این گل کر دے جی میں جناب پورا پیچھے لشکر آ رہا. اقبال کہتا تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, کھویا گیا ہے وہ تجھ سے جذبے کلندرانہ. اور کہنا ہے نگاہ ہے کسی کی یا گردش زمانہ, ٹوٹا ہے ایشیا میں سہرے فرنگیانہ. بال کہنا ہے ہویا کی یہ ایتھے سارے کفر نے زور لا دیتا, این جی اوز آ گئیاں, فلاں آ گئے, اس جناب شیطان واسطے سارے جمع ہو گئے. ایک ہویا کی یہ کہ اس دے جنازے واسطے بندہ نہیں لب رہا, پھر ممتاز قادری دا جنازہ لکھاں چلا گیا. ہویا کی یہ بال کہندا یہ نگاہ ہے کسی کی یا گردش زمانہ, کہندا یا زمانہ پلٹ کے اسلام دی طرف جا رہا. ہویا کی یہ کہندا ٹوٹا ہے ایشیا میں سہرے فرنگیانہ. کہندا جو فرنگ نے زور لایا سی کہ انہاں دا تعلق امام الانبیاء دے نال توڑ دیو, اور یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اقبال کہندا ہے ہویا کی یہ کہندا کچھ نہیں ہویا, ایک مرد کلندر آیا, اس نے امت دا تعلق پھر امام الانبیاء نہ جوڑ کے رکھ دیا. اے ہویا. اور جناب اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ, ٹوٹا ہے ایشیا میں سہرے فرنگیانہ, اور تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا. اے ہے بابا جی دے بارے گل. بابا جی چاندے بڑے بڑے وڈے مرکز بنا سکتے سن. اے اقبال نے یقین منو امیر المجاہدین دے بارے کیا, اور کوئی نہیں. اسی بھی کہندے ساں تانوں پتہ نا پھر مشورے تے جناب اور دینا نا جناب, اسی بھی ایویں تھوڑے بہتے کرنے ہاں, اسی کہنا جناب بڑا سارا مرکز ہونا چاہیے, بڑے مدرسے ہونے چاہیے, این کر کے ہونا چاہیے. اقبال کہندا تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا. اقبال کہندا میں ویکھیا جنہاں کو بڑے بڑے آستانے سن, بڑے بڑے مدرسے سن, بڑیاں بڑیاں خانقاواں سن, تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا کہ اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ. اقبال کہندا جنہاں نے اسلام دا کام کرنا نا انہاں دا تنکے دی جھونپڑی بھی رکھنا گوارا نہیں کرتے. وہ کہندے ہے کہ 1.5 کنال دی مسجد ہے, اس 1.5 کنال دی مسجد نہ پورا کفر ہلا کے رکھ دیا. اے ہے اقبال نے کیا تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا کہ اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ. اور پھر اگے کی کہندا یہ بندگی خدائی, یہ بندگی خدائی. ہاں کی بابا جی کو ملن آئے سید آوے کارکن آوے, این کر کے جناب ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح کر. این بابا جی وچ بیٹھے ہوندے سن, پتہ نہیں لگدا سی بھی قائد کون ہے اور کارکن کون ہے. این سابنا محبت دے نال جناب ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, اور عزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اقبال دے نال ترمیم کر کے تضمین کر کے فولاد ہے خادم, ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے خادم. اقبال کہندا یہ بندگی خدائی, اے بندگی خدائی ہے کہ باہر جناب کوئی عیسائی عورت بھی ہوئے تو بابا جی جیب چو پیسے کاٹ کے کہنے دے کے آؤ, کہ اتھے جناب وقت دا وزیر اعظم بھی ملنا آوے اور بڑے بڑے طاقتور لوگ ملنا چاہون کہ بابا جی ناموس رسالت تے کوئی دائیں بائیں گل گئی ہے, فرمایا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم. اے اقبال کہندا یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی. ہاں وہ ساری بندگی خدائیاں, کوئی ڈالرہ پیچھے, کوئی پونڈا پیچھے, کوئی ویزیاں پیچھے, کوئی پترہ نو باہر پڑھان پیچھے, کوئی جناب کدرے کدرے حضور نال بے وفائی کرتے چلے گئے, بے وفائی کرتے چلے گئے, ترتیب نال بے وفائی, جس طرح جتھے بس چلیا اور دین دویدہ چلا گیا. اقبال کہندا یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی, یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرارت. اقبال کہندا نا کہ قیامت تک حریت جس نو ملے گی وہ جڑا امام ربانی نے سانس لیا نا, اس سانس دی برکت نہ ہند دے اندر, کتے ہند دے اندر, برے صغیر دے اندر جس نو بھی کوئی حریت دی رمق ملے گی وہ امام ربانی دے سانس دی برکت نال, اور جتنی دنیا دے اندر کسے نو حریت ملے گی وہ امام علی مقام دے نفس گرم دے نال. قیامت تک جس نو کدھر حریت ملے گی پوری دنیا ہوتے, کیونکہ وہ ہند میں سرمایہ ہے ملت کرنے کے بعد. بابا جی فرمان دے پھر وہ مجدد جڑا بیٹھے نا سرحند وچ, انہیں سال لیا تے ممتاز قادری نے 27 لگا دیتی ہیں. جدو میڈیا دے ہوتے اور انٹرنیشنل جگہ دے ہوتے بہ کے کیا گیا کہ ممتاز قادری قاتل ہے,
تے پھر بابا جی این کر کے کتاباں دے بکسے بھر کے تے سامنے آگے فرمایا جے ممتاز قادری قاتل ہے تے پھر صدیق اکبر کون ہے؟ جے ممتاز قادری قاتل ہے تے فاروق اعظم کون ہے؟ جے ممتاز قادری قاتل ہے تے عثمان غنی کون ہے؟ جو ممتاز قادری قاتل ہے تے پھر مولا کائنات کون ہے؟ ہاں جی کون ہے؟ ہاں پھر جناب پھر دلیلاں دی دنیا وچ بھی نس گئے، ہاں جی پھر کتاباں دی دنیا وچ بھی نس گئے، پھر کسے دیکھو بھائی ایک قیامت تک واسطے گل ہے کہ کسے گل چلن نہیں دیتی۔ ہاں اقبال کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گئے، ہن ہوے علم دا میدان تے سارے نس گئے، ہاں جی سارے نس گئے، ہن جو دلیل دا میدان تے سارے نس گئے، پھر جناب ہوے دلیری دا میدان تے سارے نس گئے، پھر ہوے سیاست دا میدان تے بڑے بڑے اینکر بھی بہ کے کہنے لگے، انہیں کہا او سانو نہیں کھنگن دیندا تے نواز زرداری ہوندے کے کھینچا اے ہے اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دی۔ اے او حضرت بلال دے اشعار جڑے ہیں، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہونگیاں، جنہاں ساری زندگی دین دے ناں تے کھادا، جنہاں ساری زندگی قوم نو لٹیا، ہاتھ گرم کیتے نظانے گرم کیتے، پتران نو ایتھو دین دے ناں تے کما کے باہر ملکہ پڑھن واسطے بھیجا، پھر دین دا دشمن بنایا، جدو سارے دین دے مقابلے کھڑے ہو جان گے پھر دین دا کی بنے گا؟ پھر جناب کی کیا؟ پھر مثال کتھوں آئے گی؟ فرمایا جدو حضور دا عشق دا جناب چراغ لے آیا، ایک بندہ بھی جناب این کر کے ویل چیئر تے اگے آئے گا تے اسی چل دے ہوئے اس دے پیچھے کھڑا کر دیں گے۔ اے ہے حضور دی محبت، بس واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ ہاں اور ایویں نہیں بھائی چن لیا جاندہ بندہ، رب بھی تڑپ ویکھدا، ہاں تڑپ ویکھدا رب بھی ہے، کتنی تڑپ ایویں حضرت بلال نو ایویں حضور نے نال رکھ لیا، پہلے تا جناب پتھر دے وچکار تھلے زمین تپدی ریت تے وچ کوڑے اتوں لگ رہے ہون تے پوچھا جاوے سنا تے آکھن احد 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 احد، ہے جی پہلے تا تڑپ ویکھی جاندی۔ ہاں اے جڑے ساڈے بیٹھے بزرگ جان دین بھائی دودھ ہوے نا 10 من تے گندے بانڈے چ پا دیو تا 10 من خراب ہو جاندا، ہاں دودھ پا بھی ہوے نا تا بانڈا صاف کرنا پیندا، ہاں بانڈے صاف ہے جناب اے آندا تے پھر نور مصطفیٰ، پھر محبت مصطفیٰ، پھر عشق مصطفیٰ، اے ایویں کسے نوں لب جاندا۔ ایک بار او کی حافظ شرازی کہندا دہادا عشق احمد بندگان چیدہ خضرا، کہندا ہر کسے نوں نہیں دیندا رب، چن چن کے دیندا ہے۔ حالات جدو رب پھر رب ہے نا، وہ اپنی قدرتاں وکھاندا، اس دے اپنے فیصلے، ہاں جی اس دے اپنی جناب نظام ہے، جدو سارا کچھ تو بندہ نا امید ہو جانا نا، اقبال کہنا نا عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، ہاں جی خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ جدو عثمانی گئے نا تو لوگوں نے کیا ہون گیا اسلام، ہون اسلام دا بقیہ نہیں بچتا، بس سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی۔ اقبال کہنا خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، ادھر عثمانی جا رہے سن، ادھر فضل حق خیر آبادی اسلام دا پرچم لے کے دہلی دے اندر لہرا رہے سن۔ اسلام دا ایک اپنا اعزاز ہے، اور جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، یعنی جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ہاں یہ اسلام کی اپنا اعجاز ہے، اسلام کا ایک اپنا اعجاز ہے، اپنا اعجاز ہے۔ اچھا جی وہ مولانا فضل حق خیر آبادی دہلی میں اسلام کا پرچم لے کے نکلے، اور جب انگریز نے پورا زور لگا لیا تو پھر بابا کفایت علی کافی جناب حضور کی نعت لکھتے ہوئے تختہ دار پر جا رہا، جب انگریز نے پورا زور لگا لیا سارا کچھ تو پھر ادھر علامہ اقبال تڑپ اٹھا، ہے جی اور آخر پہ آگے کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ محمد سے وفا تم نے، ادھر اسلام ایسے اٹھانا۔ اور جب انگریز نے کہا کہ اب ہم نے بڑا کام کر لیا ہے، اب مسلمانوں کو ہم نے 100 سال مغلوب رکھا ہے، یہاں سے جناب وہ کیا کہتے ہیں مغلیہ حکومت بھی ختم کر دیا، دور سلطنت بھی ختم کر دیا، ہم نے ان کو 100 سال کے لیے نچوڑ کے رکھ دیا ہے، تو جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، اللہ کی قدرت نے غازی علم الدین پیدا کر دیا۔ پھر جناب جب ایسے آگے بات چلی انہوں نے کہا ہم اب جناب غازی علم الدین کو بھی ہم نے تختہ دار پر چڑھا دیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عبدالستار خان نیازی پیدا کر، یہ اسلام کا اعجاز ہے۔ اور پھر جب وہ بنی جوڑی تو پھر شاہ امام محمد نورانی پیدا ہو گئی۔
جب نورانی صاحب کے جانے کے بعد آپ کے وصال پر انہوں نے کہا اب جناب اسلام یتیم ہو گیا، سنیت یتیم ہو گئی، تو پھر اللہ کی قدرت تو پھر قدرت ہے۔ مولانا محمد رشید صاحب جس کو استاد صاحب فرماتے تھے، استاذ ہیں، ہاں جی، حضرت علامہ مولانا مفتی قاضی، جتنا بڑا عالم کہے اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم۔ استاد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد محمد رشید صاحب ہمیں کتابیں پڑھا رہے ہیں، ہم سبق پڑھ رہے، تو کہتے ہیں جامعہ نظامیہ کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، ایسے کھڑکی، تو کہتے ہیں کہ عرس داتا صاحب کے عرس کا موقع تھا، تو داتا صاحب کے عرس کے موقع پر وہ جو لاہوری ہیں یہ بڑے اپنے مزاج کے ساتھ ڈھولوں کے ساتھ چادریں لے کر اور پیدل جاتے ہیں داتا صاحب سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے، تو کہہ رہے ہیں ڈھول چل رہے تو لڑکے آگے جناب دھمالے ڈال رہے تھے، تو کہتے ہیں ہم ان کو دیکھ کر نہ ہنس پڑے، تو استادوں نے جب ہماری طرف دیکھا نا، پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ جب استادوں نے دیکھا نا ایسے کر کے کہ جناب یہ لڑکے ہنس پڑے ہیں، تو بابا جی فرماتے ہیں استادوں نے ایسے کر کے کتاب بند کی، ایسے کر کے ایسے کتاب بند کی، اور میں منڈے کیوں ہنس دے ہو؟ انہوں نے جب باہر کھڑکی کی طرف دیکھا، اچھا انہوں نے ویکھ کے ہنس دے ہو؟ فرمایا بڑے پاکیزہ جذباتن، بڑے پاکیزہ جذباتن، انہوں نے کسی نے سدھے راہ لایا نہیں، اگر سدھے راہ لایا ہوئے تو ایسے طرح نچ کے بارڈر دی طرف جان، تے پھر اللہ دی قدرت مسکرا رہی سی کہ تواڈے سامنے ہی وہ بندہ بیٹھا ہویا۔ اے ہے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، اللہ دی قدرت ہے، پھر اللہ دی قدرت ہے نا، رب تے جاندا، رب دی قدرت مسکرا رہی ہونی، کیا تواڈے سامنے ہی بٹھایا ہویا بندہ، ادو تو بابا جی دی ہلکی ہلکی داڑھی ہونی، بالکل خفیف جہی اور نوجوانی دی عمر ہونی، اجے پڑھ رہے سن 85 86 87 دی گل ہونی، اور جناب بالکل تے اللہ دی قدرت کہہ رہی ہے تواڈے سامنے بیٹھا ہویا، ایہی انہاں جذبات نو این کر کے سدھا کرے گا تے چل دیاں گولیاں بھی نچ کے کہن گے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، اور جناب ہیلی کاپٹر تو بھی گولیاں برس جان گیاں، اور مورخ لکھن تے مجبور ہو جائے گا کہ پاکستان دی تاریخ دے اندر 32 منٹ وزیر آباد گولیاں چل دی ہیں سادوکی دے مقام تے کہ ایک کا جناب غلام اعلی رسول نسیا نہیں، ایک کی وجہ انہیں کیا اقبال کہندا ہے وجہ کوئی اور نہیں، یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ ہاں بس جدو غازی صاحب دے جنازے دیاں صفاں سدیاں ہون لگیاں نا تے این کر کے پاکستان دی ہر قوت اس طرح کر کے کم رہی سی کہ پتہ نہیں ہون بنے گا کی، پتہ نہیں ہون بنے گا کی، پتہ نہیں ہون بنے گا کی، این کر کے ہون تا جناب ملک ٹوٹن دا خطرہ، ہون تا فسادات ہو جان گے، این کر کے جدو آیا نا تے تاریخ رقم ہو گئی، بے نظیر مری سی، تو انہوں پتہ ادھا پاکستان جل گیا سی، تقریباً 60% پاکستان جل گیا، بینک لوٹے گیا تے پتہ نہیں کہ کچھ ہو گیا، ادھر ویکھو این کر کے جناب 60 لاکھ دا جنازہ، این کر کے مٹھی بابا جی نگاہ کرتے تا پھٹ جانی سی دنیا، کوئی شے نہیں سی بچنی ہوتے، ہاں جی، این کر کے ہر چیز اٹھ پٹ جانی سی، این کر کے این مضبوطی نہ رکھے ہوئے، این کر کے جناب جنازہ پڑھیا، این کر کے دھوتی موڑے ہوتے رکھی تھی، این کر کے جناب چلے گئے، انہوں نے کہا جناب تسی جناب این کیوں نہیں کیتا؟ فرمایا جھلیا اے پاکستان ساڑھے وڈیاں نے بنایا، 10 لاکھ خون دی قربانیاں دے کے بنایا، خون دی ندیوں تے پاکستان بنیا، فرمایا اے تا غدارن انہاں تا پھر نس جانا، اے پاکستان اسی حضور دے دین واسطے بچا کے رکھنا، اور اسی کیا اس ٹائم گل نہیں سی سمجھ آندی بھی اے ہو جا کوئی دن بھی دوبارہ آنا، تے آج مسئلہ ہی کوئی نہیں، 60 لاکھ لبیک واسطے کٹھے کر ہاں ایس نو کہندے ہیں خیر، ایس نو کہندے ہیں بصیرت، اقبال کہندا نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، ہاں جی کتنی بلند، اے تو پھر کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا نا کہ اس نگاہ امام الانبیاء تو سوا جچے ہی کوئی، اور کی کہندے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری، آنچ خوباں ہما دارد لیکن تو تنہا داری، آفاق ہا گردیدام مہرے بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری، نگاہ بلند سخن دل نواز، سخن دل نواز تو ہو چل دے جناب پانی بھی رک جائے، جس نے سنیا انہیں کیا نہیں بابا جی نے گل سچی کی تھی، سخن دل نواز جاں پر سوز، حضور دے واسطے 24 گھنٹے جناب ایک ایسا لمحہ نہیں اسی گھر ستے ہوئیے تے کلے جا کے جناب اسمبلی حال چ بہ جان، یہ عجیب بات ہے، بال کہنا نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے، اور جس طرح بابا جی نے حضور کی عزت پر پہرا دیا ہے،
ہمیں حضور کی ناموس پر ہمیشہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کل تحریک لبیک یا رسول اللہ نے اپنا انتخابی منشور جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھ دیا ہے، اور جس کی ایک ایک شک پر گھنٹوں تقریریں ہو سکتی ہیں اور قوم کو بتایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے آئے گا؟ میں نے کہا اس کو اسلام لے کر آئے گا، یہ تو سوال ہی غلط ہے کیسے آئے گا۔ اور جب حضرت بلال کو مکے کی گلیوں میں مارا جا رہا تھا، کوئی سوچ سکتا تھا گزرتا ہوا کہ یہ بلال کعبے کی چھت پر ہوگا؟ کوئی نہیں سوچ سکتا۔ وہ تو حضور کا دین لے کر آئے گا، وہ تو اسلام لے کر آئے گا۔ اور تم ہو گمان پر، تمہارا گمان ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہم یقین پر ہیں کہ حضور کا دین آئے گا۔ تاجدار ختم نبوت